چھوٹے سے قصبے میں زندگی بہت سادہ مگر رنگین تھی۔ تنگ گلیوں میں کھیلتے بچوں کی آوازیں، پرانے طرز کے مکان اور شام کو گلی کے نکڑ پر جلنے والا لالٹین کا ہلکا سا نور، یہی سب قصبے کے حسن کو بڑھا دیتا تھا۔ انہی گلیوں میں ایک معصوم بچی نبیلہ رہتی تھی۔ نبیلہ کی آنکھیں بڑی بڑی اور چمکدار تھیں۔ وہ ایک خاموش اور سادہ دل لڑکی تھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرما جاتی۔ اس کے والد ایک چھوٹے دکاندار تھے جو بمشکل گھر کا خرچہ پورا کر پاتے۔ غربت کے باوجود نبیلہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو بہت پیار اور عزت دی۔ اسی محلے میں شہزاد رہتا تھا۔ شہزاد کے والد کا چھوٹا سا کاروبار تھا مگر وہ اپنے علاقے میں اچھے خاصے معتبر سمجھے جاتے تھے۔ شہزاد بچپن سے ہی ضدی اور شرارتی تھا۔ وہ کھیلتے کھیلتے کبھی نبیلہ کا دوپٹہ کھینچ لیتا، کبھی اس کی کتابیں چھپا دیتا۔ نبیلہ شرما کر کہتی، شہزاد یہ کیا حرکت ہے؟ اور شہزاد ہنستے ہوئے جواب دیتا، جب تک تم ناراض نہ ہو جاؤ مجھے مزہ نہیں آتا۔ وقت گزرتا گیا۔ نبیلہ اور شہزاد اسکول میں ساتھ پڑھتے رہے۔ اگرچہ شہزاد پڑھائی میں کمزور تھا مگر کھیلوں میں سب سے آگے تھا۔ نبیلہ محنتی اور سمجھدار تھی۔ استاد اکثر اس کی تعریف کرتے۔ شہزاد کو یہ بات بری لگتی مگر دل ہی دل میں وہ نبیلہ کی قابلیت کو پسند بھی کرتا تھا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر بارش شروع ہو گئی۔ نبیلہ چھتری نہ لائی تھی اور چھپنے کے لیے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ شہزاد نے دور سے دیکھا اور بھاگتے ہوئے اپنی چھتری اس کے سر پر تان دی۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ نبیلہ نے حیرانی سے دیکھا، تمہیں کب سے اتنی ہمدردی ہونے لگی؟ شہزاد مسکرا کر بولا، ہمدردی نہیں، بس دل چاہا کہ تم بھیگ نہ جاؤ۔ یہ پہلی بار تھا جب نبیلہ کے دل میں ہلکی سی دھڑکن اٹھی۔ وہ خاموشی سے چلتی رہی مگر دل میں ایک عجیب سا احساس بیدار ہو چکا تھا۔ سال گزرتے گئے۔ نبیلہ ایک خوبصورت اور باوقار لڑکی بن گئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اب جوانی کے نور میں ڈل چکی تھی۔ شہزاد بھی جوان ہو چکا تھا مگر اس کی عادتوں میں وہی ضد و جذبات کی شدت موجود تھی۔ اکثر شام کو شہزاد اپنی بالکنی سے نبیلہ کو دیکھتا جب وہ پانی کے گھڑے بھرنے باہر نکلتی۔ اس کی نظریں نبیلہ پر رک جاتی اور دل کہتا یہ صرف میری ہے، کوئی اور اسے نہیں لے سکتا۔ مگر نبیلہ کے دل میں اب بھی خاموشی ہی تھی۔ وہ اپنے والدین کی عزت اور خاندان کی عزت کو سب سے بڑھ کر سمجھتی تھی۔ ایک شام شہزاد نے نبیلہ کو روک کر کہا، نبیلہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، تم جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں؟ نبیلہ نے نظریں جھکا لیں۔ شہزاد بچپن کی ضد اور کھیل الگ تھے، زندگی الگ ہے، مگر ماں باپ کی مرضی سب سے بڑھ کر ہے۔ شہزاد غصے سے بولا، تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اگر وہ تمہاری شادی کہیں اور طے کر دیں تو تم وہاں کر دو گی؟ نبیلہ نے آہ بھری، اور شہزاد میں ان کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یہ جملہ سن کر شہزاد کا دل تڑپ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ضد کی چنگاری بھڑکنے لگی۔ وہ بولا، یاد رکھنا نبیلہ، اگر تم میری نہ ہوئی تو میں کسی کو بھی تمہارا ہونے نہیں دوں گا۔ نبیلہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس نے پہلی بار شہزاد کی آنکھوں میں شدت اور خطرہ دیکھا۔ گاؤں میں خبریں تیزی سے پھیلتی تھیں۔ ایک دن اچانک محلے میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں کہ نبیلہ کے والدین نے اس کی شادی اپنے ایک رشتہ دار عرفان کے ساتھ طے کر دی ہے۔ عرفان شہر میں نوکری کرتا تھا اور مالی طور پر بہتر حال تھا۔ یہ خبر شہزاد تک پہنچی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دل غصے اور بے بسی کے طوفان میں ڈوب گیا۔ وہ ماں کے پاس گیا اور کہا، امی میں نے کتنی بار کہا کہ نبیلہ سے میرا رشتہ طے کریں مگر آپ نے میری ایک نہ سنی، اب دیکھیں وہ کسی اور کی ہونے والی ہے۔ ماں نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا ہم نے کئی بار بات کی مگر نبیلہ کے والدین نے صاف انکار کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں تم ابھی غیر سنجیدہ ہو، ضدی ہو۔ شہزاد نے غصے میں کرسی پر ہاتھ مارا، میں ضدی ہوں تو کیا ہوا؟ نبیلہ صرف میری ہے، اگر وہ میری نہ ہوئی تو میں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری طرف نبیلہ دل ہی دل میں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عرفان ایک نیک دل اور شریف انسان ہے مگر اس کے دل میں بچپن کی یادیں اور شہزاد کی باتیں بار بار گونجتی تھیں۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ تکیے میں منہ چھپا کر آنسو بہاتی۔ ماں نے ایک دن پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے، تم اداس کیوں رہتی ہو؟ نبیلہ نے ہمت کر کہا، امی اگر میری شادی شہزاد سے ہو جائے تو
ماں نے فوراً بات کاٹ دی۔ بس نبیلہ، ایسی ضد نہ کرو، شہزاد بھلا اچھا لڑکا ہے مگر اس کا مزاج ٹھیک نہیں، بیٹی کی عزت سکون سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر نبیلہ خاموش ہو گئی۔ ماں کے الفاظ دل پر پتھر کی طرح لگے۔ وقت اپنی رفتار سے بڑھ رہا تھا۔ نبیلہ کی شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ گاؤں میں خوشیاں نظر آنے لگیں، عورتیں گانا گانے لگیں، مگر نبیلہ کے دل میں صرف خوف اور اداسی تھی۔ شہزاد یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں آگ جل رہی تھی۔ وہ ہر وقت سوچتا، کیا واقعی نبیلہ کو کھو دوں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ شادی سے ایک دن پہلے شہزاد رات گئے اپنے دوست عمران سے ملا۔ عمران، کچھ کرنا پڑے گا، میں نبیلہ کو یوں کسی اور کے ساتھ رخصت نہیں ہونے دوں گا۔ عمران نے حیرت سے کہا، مگر شہزاد یہ غلط ہے۔ عزت کے معاملے میں ضد مت کرو، کل لوگ کیا کہیں گے؟ شہزاد نے دانت پسیتے ہوئے کہا، لوگ کیا کہیں گے مجھے پرواہ نہیں، اگر نبیلہ میری نہ بنی تو میں سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ آخر وہ دن آ گیا۔ نبیلہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سرخ جوڑے میں۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا مگر آنکھوں میں آنسو چھپے تھے۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ مجھے ہمت دے، میرا نصیب آسان بنا۔ محلے والے خوشی میں مگن تھے۔ اچانک شور مچ گیا۔ دروازے پر شہزاد آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور دیوانگی جھلک رہی تھی۔ وہ سب کے سامنے چلایا، نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ نبیلہ صرف میری ہے۔ اگر کسی نے اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ محفل میں جیسے قیامت ٹوٹ گئی، مگر اچانک لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نبیلہ کے والد سکتے میں آ گئے۔ عرفان بھی حیران کھڑا تھا۔ نبیلہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ غائب ہو جائے۔ شہزاد کے اچانک دھارنے سے پوری شادی کی محفل جیسے ساکت ہو گئی۔ ڈھول کی تھاپ بند ہو گئی، عورتوں کی ہنسی بجھ گئی اور سب کی نظریں ایک ہی جگہ مرکوز ہو گئیں، دلہن کے کمرے کی طرف جہاں نبیلہ سہمی بیٹھی تھی۔ شہزاد کے والد دوڑے آئے اور غصے سے بولے، شہزاد یہ کیا تماشا لگا دیا ہے؟ شادی ہے یا میدان جنگ؟ عقل ٹھکانے ہے یا نہیں؟ مگر شہزاد نے کسی کی نہ سنی۔ وہ ہال کے بیچوں بیچ کھڑا سب کو للکار رہا تھا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، یہ شادی نہیں ہوگی۔ نبیلہ کو میں چاہتا ہوں، بچپن سے چاہتا ہوں، وہ میری ہے۔ اگر آج یہ سب کچھ ہوا تو میں یہاں قیامت کھڑی کر دوں گا۔ محفل میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ عورتیں ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگیں، یہی وجہ تھی کہ نبیلہ اتنی اداس تھی۔ ہائے، عزت کا کیا ہوگا؟ نبیلہ کے والد نے لرزتی آواز میں اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر آئے تو نبیلہ کی آنکھیں آنسو سے تر تھیں۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، ابو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری عزت سب کے سامنے؟ باپ کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹی میں نے تو تیرا نصیب آسان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر دیکھ یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دے رہے۔ نبیلہ نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ابو اگر آپ کہیں تو میں سب کے سامنے شہزاد کو ٹھکرا دوں گی، مگر کیا آپ نے پوچھا؟ مگر تب یہ محلہ، یہ لوگ مجھے کبھی عزت سے نہیں دیکھیں گے۔ دوسری طرف دولہا عرفان یہ سب سن کر سکتے میں آ گیا۔ وہ شریف انسان تھا مگر غیرت مند بھی۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزاد سے کہا، شہزاد اگر تم نبیلہ سے محبت کرتے ہو تو یہ طریقہ نہیں، عزت سے بات کرتے، بھرو سے بات کرتے، یہ کیا بدتمیزی ہے، بے عزتی ہے جو تم نے سب کے سامنے کر دی۔ شہزاد غصے میں چیخا، بھرو نے ہی تو میری نہیں سنی، تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی محبت کو یوں کسی اور کے حوالے کر دوں گا؟ عرفان نے مضبوط لہجے میں کہا، محبت عزت کا دوسرا نام ہے، اگر تم نے عزت ہی چھین لی تو یہ محبت نہیں ظلم ہے۔ یہ الفاظ شہزاد کے دل پر بجلی بن کر گرے مگر اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اب سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ محفل میں ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ نبیلہ کی ماں سسکیاں بھر رہی تھی، باپ کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور نبیلہ اندر دلہن کے لباس میں کانپ رہی تھی۔
شہزاد اچانک آگے بڑھا اور بولا، اگر نبیلہ نے سب کے سامنے ایک بار کہہ دیا کہ وہ مجھے نہیں چاہتی تو میں یہ شادی برداشت کر لوں گا، مگر اگر وہ خاموش رہی تو سمجھ لو وہ میری ہے۔ یہ سن کر سب کی نظریں نبیلہ کے کمرے کی طرف اٹھ گئیں۔ اب فیصلہ اس کی زبان سے نکلنے والے چند الفاظ پر تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، نبیلہ دلہن کے لباس میں باہر آئی، اس کے قدم لرز رہے تھے، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ شہزاد کی آنکھیں پاگلوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ عرفان کا چہرہ سنجیدہ تھا، والدین کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ نبیلہ نے لب کھولنے چاہے مگر آواز نہ نکلی، آنسو بہنے لگے۔ اس کی خاموشی نے محفل کو اور بوجھل بنا دیا۔ شہزاد نے جیت کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھا، یہ خاموشی سب کچھ کہہ رہی ہے، نبیلہ میری ہے۔ محفل میں جیسے آگ لگ گئی، عورتوں نے چہمگوئیاں شروع کر دیں۔ نبیلہ کے والد زمین پر گر گئے۔ عرفان کی آنکھوں میں دکھ اور غصہ عمد آیا۔ محفل جیسے رک گئی تھی، سب کی نظریں نبیلہ پر جمی تھیں۔ وہ دلہن کے لباس میں کھری کانپ رہی تھی۔ شہزاد نے سب کے سامنے اس کی خاموشی کو اپنی جیت قرار دیا۔ نبیلہ کے والد لرزتے ہوئے آگے بڑھے اور بولے، بیٹی کچھ کہو، یہ سب تماشا کیوں بن رہا ہے؟ مگر نبیلہ کے لب ہلتے تو تھے مگر آواز باہر نہ نکلتی۔ آنسوؤں نے سب کچھ بند کر دیا تھا۔ نبیلہ کی ماں زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، شہزاد، خدا کے واسطے ہماری عزت مت برباد کرو، یہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہم نے تو اسے خوشیوں کے لیے بیانا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر شہزاد کی آنکھوں میں شدت کی آگ دھک رہی تھی۔ خالہ، آپ جانتی ہیں میں نبیلہ کے بغیر نہیں جی سکتا، یہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ عرفان نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے سب کے سامنے مضبوط آواز میں کہا، میں کسی کی عزت کا تماشا نہیں بننے دوں گا۔ اگر نبیلہ واقعی مجھے نہیں چاہتی تو یہ شادی یہیں ختم۔ میں کسی ایسی دلہن کو گھر نہیں لے جا سکتا جس کا دل کہیں اور ہو۔ یہ کہتے ہی محفل میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ عرفان کو برا کہنے لگے تو کچھ اس کی غیرت اور بڑے دل کی تعریف کرنے لگے۔ نبیلہ یہ سب سن کر تڑپ گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں، میں اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھی، مگر آج میری خاموشی کو غلط مطلب دیا جا رہا ہے۔ شہزاد، تم نے بچپن سے میرا پیچھا کیا، میری زندگی کو اپنی ضد بنا لیا، مگر سن لو، میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی اس کی چیخ پورے ہال میں گونج گئی۔ شہزاد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ سکتے میں آ گیا۔ یہ وہ جواب تھا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شہزاد نے پاگلوں کی طرح سر پر ہاتھ مارا اور بولا، نہیں، یہ جھوٹ ہے نبیلہ، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم مجھے چاہتی ہو مگر سب کے دباؤ میں آ کر انکار کر رہی ہو۔ نبیلہ نے بہادری سے کہا، اگر میں تمہیں چاہتی تو آج سب کے سامنے تمہیں قبول کر لیتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم محبت نہیں ضد کرتے ہو، محبت میں عزت ہوتی ہے، اور تم نے میری عزت سب کے سامنے تار تار کر دی۔ محفل میں ایک شور مچ گیا، لوگ شہزاد کو کوسنے لگے۔ نبیلہ کے والدین کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں بیٹی کی بہادری پر سکون بھی۔ شہزاد کے والد آگے بڑھے اور غصے سے بولے، بس، بہت ہو گیا، تم نے نہ صرف اپنی بلکہ ہمارا سر بھی جھکا دیا۔ نبیلہ نے سب کے سامنے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اب ایک لفظ بھی اور کہا تو گھر سے نکال دوں گا۔ شہزاد زار و قطار رونے لگا۔ اس کے سامنے اس کی ضد ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ نبیلہ اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے دل میں سوچا، شاید میری زندگی اب آسان نہ ہو، مگر کم از کم میں نے اپنی عزت بچا لی۔ شہزاد کے شور شرابے اور نبیلہ کی بہادری فیصلے کے بعد محفل کا رنگ بدل گیا۔ لوگ حیران بھی تھے اور متاثر بھی، مگر عرفان کے دل پر گہرا زخم لگ چکا تھا۔ وہ سب کے سامنے بولا، میں نبیلہ کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر ایسی فضا میں شادی ممکن نہیں۔ آج یہ رشتہ یہیں ختم ہوا۔ یہ سن کر نبیلہ کی دنیا جیسے اجڑ گئی۔ وہ وہیں کرسی پر گر گئی۔ والدین کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔
لوگ محفل سے چپ چاپ اٹھ کر جانے لگے۔ کوئی کہتا لڑکی بہادر ہے مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا، اور کوئی کہتا یہ سب شہزاد کی ضد کی وجہ سے ہوا۔ رات کے اندھیرے میں نبیلہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دلہن کا جوڑا آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ماں پاس آئی اور روتے ہوئے کہا، بیٹی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تیرے نصیب کے لیے جو چاہا وہ الٹا ہو گیا۔ نبیلہ نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہا، امی قصور آپ کا نہیں، یہ سب تقدیر کا کھیل ہے۔ اللہ نے چاہا تو ایک دن میرے نصیب میں سکون آئے گا، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ اب اس کی شادی ٹوٹنے کو تانے کا ہتھیار بنائیں گے، یہ سوچ اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ دوسری طرف شہزاد رات بھر جاگتا رہا، اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ دل میں صرف ایک ہی آواز گونجتی رہی، نبیلہ کبھی میری نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی ضد میں اس کی زندگی تباہ کر دی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو گھور رہا تھا۔ یہ کیسا پیار تھا؟ یہ محبت نہیں، یہ خود غرضی تھی۔ میں نے اپنی ضد میں اس کی عزت سب کے سامنے خاک میں ملا دی۔ اس کے والد نے صبح آ کر کہا، شہزاد آج سے تمہارے لیے ہمارے دروازے بند ہیں۔ تم نے ہمارا سر جھکا دیا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ شہزاد اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو چکا تھا۔ گاؤں کی گلیوں میں اب ایک ہی بات چلتی تھی، وہی نبیلہ جس کی شادی ٹوٹ گئی۔ اس کی قسمت دیکھو، دلہن بن کر بیٹھی رہی مگر رخصت نہ ہو سکی۔ نبیلہ کو جب بھی گھر سے باہر نکلنا پڑتا، عورتیں آپس میں خسر پھسر کرتیں۔ اس کے دل پر جیسے خنجر چلتے، مگر وہ صبر سے سب سہتی رہی۔ ایک دن اس نے ماں سے کہا، امی لوگ چاہے جتنا بھی بولیں، میں اپنے صبر سے جواب دوں گی، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ شہزاد اکثر گلی کے نکڑ پر کھڑا نبیلہ کو دیکھتا جب وہ پانی بھرنے یا سودا لینے جاتی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹتا، یہ سب میری وجہ سے ہے، اگر میں نے ضد نہ کی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ کئی بار چاہتا کہ جا کر نبیلہ سے معافی مانگے، مگر ہمت نہ ہوتی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے خط لکھا، نبیلہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، تمہارے آنسو میری نیند چھین لیتے ہیں، اگر ممکن ہو تو مجھے ایک بار معاف کر دینا۔ مگر نبیلہ نے وہ خط پڑھ کر آنسو تو بہائے مگر دل میں کہا، شہزاد معافی میں نے پہلے ہی دے دی، مگر زخم کبھی نہیں بھر سکتے۔ شادی ٹوٹتے کئی دن گزر گئے مگر نبیلہ کی آنکھوں سے آنسو نہ رکے۔ دلہن کا جوڑا ابھی تک صندوق میں بند پڑا تھا، مگر جب بھی نظر آتا تو دل پر ایک اور بوجھ بڑھ جاتا۔ ایک رات نبیلہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی، یا اللہ میں نے اپنی عزت بچا لی مگر میرا دل اور خواب سب ٹوٹ گئے، مجھے صبر دے۔ ماں دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس نے بیٹی کو گلے لگا لیا، بیٹی تم بہادر ہو، لوگ جتنے مرضی تانے دیں اور رکھنا، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد سب سے بڑی ہے۔ دوسری طرف شہزاد کا حال برا تھا، گاؤں کے لوگ اس سے کترانے لگے تھے، دوستوں نے بھی کنارہ کر لیا، بازار میں کوئی اس سے نظریں ملاتا تو طنزیہ مسکرا دیتا، وہ خود کلامی کرتا، شہزاد تو نے سب کھو دیا، نہ نبیلہ کو پایا اپنا سکون، یہ ضد تجھے کہاں لے آئی۔ راتوں کو وہ جاگتا اور نبیلہ کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا، آنکھوں میں آنسو لیے، کئی بار چاہا کہ اندر جا کر معافی مانگے مگر ہمت نہ ہوتی۔ ایک دن محلے کی چند عورتیں نبیلہ کے گھر آئیں، وہ اس کی ماں سے باتیں کرنے لگیں مگر باتوں میں زہر تھا، باجی نبیلہ کو کہیں کام پر لگا دو، اب تو لوگ رشتہ دینے سے بھی ڈرتے ہیں، ہاں ایک بار شادی ٹوٹ جائے تو کون بیٹی کو بھی آتا ہے۔ یہ سن کر نبیلہ کی ماں باپ کے دل پر جیسے خنجر چل گئے۔ نبیلہ یہ سب اندر سے سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ رات کو اس نے ماں سے کہا، امی میں کسی کے سہارے کی محتاج نہیں، میں کام کر کے آپ کا سہارا بنوں گی۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، بیٹی لوگ کیا کہیں گے؟ نبیلہ مسکرا کر بولی، امی لوگ تو پہلے ہی کہتے ہیں، اب ان کی پرواہ نہیں۔ ادھر شہزاد نے ایک دن اپنے والد سے کہا،
ابو مجھے معاف کر دیں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں نے اپنی ضد میں سب کچھ برباد کر دیا۔ والد نے غصے سے کہا، اب جا کے ہوش آیا ہے؟ عزت پہلے ہی مٹی میں ملا دی، جا اب اپنی زندگی خود سنبھال۔ یہ سن کر شہزاد مزید ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا اگر نبیلہ مجھے معاف کر دے تو شاید میں سکون پا جاؤں۔ ایک دن نبیلہ گاؤں سے قریبی شہر کام کے لیے گئی۔ وہ ایک عورت کے ساتھ سلائی سیکھنے لگی تاکہ گھر کے حالات بہتر ہوں۔ رستے میں اچانک اس کی ملاقات شہزاد سے ہو گئی۔ شہزاد نے لرزتی آواز میں کہا، نبیلہ ایک بار میری بات سن لو۔ نبیلہ رکی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ سخت تھا۔ شہزاد تم نے میری زندگی کو تماشا بنایا، میرے گھر والوں کی عزت خاک میں ملا دی، اب کہنے کو کیا باقی ہے؟ شہزاد کے آنسو بہہ نکلے۔ نبیلہ میں دن رات پچھتاتا رہا ہوں، کاش وقت پیچھے لوٹ آتا، مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے۔ نبیلہ نے گہری سانس لی اور کہا، معافی میں نے دل سے دے دی ہے شہزاد، مگر یاد رکھو زخم کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ شہزاد وہی زمین پر گر کر رونے لگا۔ نبیلہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب کسی کے سہارے کی بجائے اپنی محنت پر زندگی گزارے گی۔ صبح وہ محلے کی عورتوں کو سلائی کا کام سیکھنے جاتی اور شام کو گھر میں کپڑوں کی کٹنگ اور سادہ سلائی کرنے لگی۔ ماں اکثر روتی تھی کہ بیٹی تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سنبھال لیں گے، مگر نبیلہ مسکرا کر کہتی، امی کام سے عزت کم ہوتی ہے بڑھتی ہے، مجھے اب اپنے اور آپ کے خواب پورے کرنے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کے کام کی دھوم پورے محلے میں ہونے لگی۔ لوگ کہتے نبیلہ بہت ہمت والی ہے، بیٹیوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ ادھر شہزاد دن بہ دن ٹوٹتا جا رہا تھا، کام پر دل نہیں لگتا تھا، دوستوں نے بھی منہ موڑ لیا تھا، گھر والے بھی اکثر تانے دیتے۔ وہ رات کو گلیوں میں پھرتا اور کبھی نبیلہ کے گھر کے سامنے کھڑا رہتا۔ اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، کاش وقت پیچھے پلٹ جائے اور میں سب ٹھیک کر سکوں، لیکن وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ایک دن شہزاد بازار میں بیٹھا تھا کہ چند لوگ ہنسنے لگے، وہ دیکھو نبیلہ کا شوہر بننے والا ضدی نکلا، اب اکیلا گھوم رہا ہے۔ شہزاد کا دل خون کے آنسو رو دیا۔ اس نے سوچا انسان کی ضد اس کے سب سے بڑی دشمن ہے، میں نے صرف اپنی انا کی خاطر اس نیک لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ کچھ مہینے بعد نبیلہ کا نام گاؤں میں عزت سے لیا جانے لگا، لوگ اپنی بیٹیوں کو اس کے پاس سلائی سیکھنے بھیجنے لگے۔ محلے کی عورتیں اب اس کی تعریف کرتی تھیں، یہی ہے اصل ہمت والی لڑکی۔ ایک دن ایک بزرگ عورت اس کے گھر آئی اور کہا، بیٹی تم نے دکھا دیا کہ عورت چاہے تو اپنی محنت سے دنیا بدل سکتی ہے، تم پر اللہ کا کرم ہے۔ نبیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار آنسو کمزوری کے نہیں سکون کے تھے۔ ایک شام شہزاد نبیلہ کے گھر کے دروازے پر آیا، اس نے بہت ہمت کر کے دروازے پر دستک دی۔ نبیلہ باہر آئی، شہزاد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نبیلہ میں صرف ایک بار کہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، کاش مجھے ایک موقع مل جائے کہ میں اپنی زندگی بدل سکوں۔ نبیلہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، شہزاد موقع اللہ دیتا ہے مگر انسان کو خود بدلنا ہوتا ہے، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے مگر اب ہماری راہیں الگ ہیں، میں اپنی عزت اور سکون دوبارہ کسی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ سن کر شہزاد کے قدم ڈگمگا گئے، وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس کہانی نے گاؤں کے سب لوگوں کو ایک سبق دیا، عزت اور اعتماد ٹوٹ جائے تو کبھی واپس نہیں آتا، ضد اور انا انسان کو تنہا کر دیتی ہے مگر صبر اور ہمت انسان کو عزت دے دیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، نبیلہ کے کام میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہونے لگی۔ اب اس کے سلائی کے ڈیزائن شہر تک جانے لگے۔ ایک بڑی فیشن بوتیک نے اس سے رابطہ کیا اور کہا، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ یہ نبیلہ کے لیے بڑی خوشی کی خبر تھی۔ اس نے سوچا جو ضد اور انا کبھی میرے راستے میں رکاوٹ بنی، آج محنت اور دعا نے مجھے عزت کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ ماں باپ کی آنکھوں میں سکون تھا، وہ کہتے بیٹی ہمارے لیے فخر ہو۔ ادھر شہزاد کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی، دوست سب چھوڑ گئے، کاروبار بھی ڈوبنے لگا، گھر والے بھی اس سے بدظن ہو گئے تھے۔ اکثر
وہ تنہا کمرے میں بیٹھ کر روتا اور کہتا، کاش اس دن میں اپنی ضد کو قابو میں کر لیتا، مگر اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ایک دن شہزاد بیمار ہو کر اسپتال میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو نبیلہ اپنے والد کے ساتھ کسی مریض کے لیے دوا لے کر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون، اعتماد اور عزت تھی۔ شہزاد نے آہ بھری اور خود سے کہا، یہی ہے اصل زندگی، عزت، محنت اور دوسروں کا سہارا بننا، اور میں نے اپنی ضد میں سب کچھ کھو دیا۔ شہزاد نے کمزور آواز میں نبیلہ کو پکارا۔ نبیلہ تو نبیلہ کی رکی۔ اس نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا۔ شہزاد نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، تم جیت گئی، میں ہار گیا، بس مجھے معاف کر دو۔ نبیلہ نے نرم لہجے میں کہا، میں نے تو تمہیں بہت پہلے معاف کر دیا تھا شہزاد، مگر یاد رکھنا، عزت سے جیتنے کا نام ہے زندگی، ضد سے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ شہزاد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پہلی بار سکون محسوس کیا کہ کم از کم نبیلہ نے اسے دل سے معاف کر دیا ہے۔ یہ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان کی ضد اس کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ عزت، صبر اور محنت سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو عورت اپنی خودداری پر ڈٹ جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی۔ نبیلہ کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس کا چھوٹا سا کمرہ، جہاں کبھی وہ سلائی مشین پر بیٹھی رہتی تھی، اب ایک چھوٹے سے بوتیک میں بدل چکا تھا۔ شہر کے مشہور عورتیں اس کے پاس آتیں، اس کے ڈیزائن خریدتیں اور تعریف کرتیں۔ ایک تقریب میں جب نبیلہ کو خوددار اور کامیاب خواتین کے ایوارڈ سے نوازا گیا تو پورے ہال میں تالیاں بجنے لگیں۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور باپ نے سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبیلہ نے اسٹیج پر آ کر کہا، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عورت کمزور نہیں، اگر وہ چاہے تو اپنی محنت اور دعا سے پہاڑ کو بھی ہلا سکتی ہے۔ ادھر شہزاد کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ کام ختم، دوست غائب، گھر والے دور، وہ اکیلا، تنہا اور بیمار ہوتا گیا۔ اکثر لوگ اسے دیکھ کر کہتے، یہ وہی شہزاد ہے جس نے اپنی ضد کی خاطر نبیلہ کو چھوڑ دیا تھا، دیکھو آج کیسا ہو گیا ہے۔ شہزاد کے پاس اب صرف ندامت اور تنہائی رہ گئی تھی۔ ایک دن قسمت نے پھر نبیلہ اور شہزاد کو آمنے سامنے کر دیا۔ نبیلہ ایک یتیم خانے میں بچوں کو کپڑے دینے گئی تھی۔ وہیں ایک کونے میں شہزاد بیٹھا تھا، کمزور، جھکا ہوا، تھکا ہوا۔ نبیلہ کے دل میں ہمدردی جاگی۔ اس نے بچوں کے کپڑے رکھے اور شہزاد کے قریب گئی۔ شہزاد تم یہاں؟ شہزاد نے کانپتی آواز میں کہا، ہاں نبیلہ، میں اب کچھ نہیں رہا، ضد نے میرا سب کچھ چھین لیا، تم جیت گئی اور میں اپنی ہی انا کا قیدی بن کر ہار گیا۔ نبیلہ نے سکون بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شہزاد، زندگی جیت اور ہار کا کھیل نہیں، یہ سچائی اور عزت کی جنگ ہے۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا، لیکن میری کامیابی اس لیے نہیں کہ میں نے تمہیں ہرا دیا، بلکہ اس لیے کہ میں نے خود کو کبھی ہارنے نہیں دیا۔ یہ الفاظ سن کر شہزاد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دھیرے سے بولا، کاش میں یہ بات وقت پر سمجھ لیتا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ عزت اور خودداری سب سے بڑی دولت ہے۔ ضد اور انا انسان کو برباد کر دیتی ہے، مگر صبر اور محنت انسان کو کامیابی کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ نبیلہ نے اپنی زندگی کے سفر کو صبر اور محنت سے گزارا۔ وہ دن بھی آیا جب اس کا بوتیک ایک بڑے برانڈ کے ساتھ جڑ گیا۔ اس کے ڈیزائن ملک کے مشہور فیشن شو میں پیش کیے جانے لگے۔ لوگ اس کی مثال دیتے تھے کہ یہ ہے وہ عورت جس نے حالات کے سامنے ہار نہ مانی۔ ماں باپ کے چہرے پر سکون تھا اور نبیلہ کے دل میں شکر گزاری۔ اسے اب اپنی ہر کامیابی اللہ کی نعمت لگنے لگی تھی۔ ادھر شہزاد کی حالت بالکل ٹوٹ چکی تھی، نہ کاروبار بچا، نہ رشتہ دار، نہ دوست۔ اب وہ ایک عام سے کمرے میں تنہا زندگی گزارنے لگا۔
बीमार जिस्म, टूटा हुआ गरूर और बेबसी उसका मुकद्दर बन चुके थे। वो अक्सर सोचता, काश मैं जिद छोड़कर नबीला को इज्जत देता तो शायद आज ये सब ना होता। एक दिन खबर आई कि शहजाद शदीद बीमार हो गया है। नबीला के दिल में रहम आया। वो इसकी आदत के लिए अस्पताल गई। शहजाद ने डाल हालत में लेटा था। नबीला को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमज़ोर आवाज़ में बोला, नबीला, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने को है, मगर तुम्हारे अल्फाज मेरे दिल में अब भी गूंजते हैं। ज़िद ने मुझे बर्बाद कर दिया, काश मैं तुम्हारी कदर कर पाता, मुझे माफ़ कर दो। नबीला ने नरम लहजे में कहा, शहजाद, मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए भलाई मांगी। तुम्हें माफ़ किया क्योंकि माफ़ी ही दिल को सुकून देती है। शहजाद की आंखों में सुकून उतर आया। वो मुस्कुरा कर बोला, शुक्रिया नबीला, अब शायद मेरा बोझ हल्का हो गया है। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। नबीला अस्पताल से निकली तो उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, शुक्र है तूने मुझे सब्र दिया, हौसला दिया और इज़्ज़त की राहों में चलाया। इंसान की ज़िद कुछ नहीं, असल ताकत तेरी रज़ा है। वो मुतमिन दिल के साथ अपने घर वापस लौट आई। उसके माँ बाप ने उसे गले से लगा लिया। नबीला के दिल में एक ही सुकून था, औरत की सबसे बड़ी कामयाबी उसकी खुददारी और सब्र है। सबक, इस कहानी का सबक, ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि ज़िद और अना इंसान को तबाह कर देती हैं। इज़्ज़त, सब्र और मेहनत वो हथियार हैं जो इंसान को बुलंद मुकाम तक पहुंचाते हैं। औरत कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत तरीन है अगर वो अपने वक़ार पर डट जाए।